بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتیں عرض کی گئی تھی۔ نمبر 1، ہمارا مذہب، ہمارا دین عقیدے سے لے کر معاشرے تک ہر معاملے میں ہمیں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ عقیدے سے لے کر معاشرے تک ہمیں کسی مسئلے یا کسی عقیدے میں افراط اور تفریط کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 2، چونکہ ہم نے جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ ہے مسئلہ توسل، تو اس مسئلہ کو بیان کرنے سے پہلے دوسری بات عرض کی گئی تھی کہ یہ فتنہ جنہوں نے توسل کا انکار کیا، حیات النبی کا انکار کیا، پاکستان میں اس فتنے کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ نمبر 3، ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے اس فتنے کے وجود میں آنے سے پہلے اور وجود میں آنے کے بعد دلائل کی دنیا میں اس کے سد باب کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی۔ آج کی نشست میں ہم نے مسئلہ توسل انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ کن کن لوگوں کا اختلاف ہے۔ پاکستان میں بہت سارے فتنے ایسے ہیں جنہوں نے بہت سارے مسائل کے علاوہ مسئلہ توسل میں بھی اہل سنت والجماعت کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت الاستاذ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترک تقلید یہ ام الفتن کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب بھی بندہ گمراہ ہوتا ہے، اکابرین پر اعتماد کو چھوڑتا ہے، اکابرین کے خلاف بد زبانی کرتا ہے، تب جا کر گمراہ ہوتا ہے۔ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، انہوں نے بھی قرآن پڑھا، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ان کو بھی عربی آتی تھی، ہمیں بھی عربی آتی ہے، وہ بھی رجال تھے، ہم بھی رجال ہیں۔ جب بندے کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے تو یہ بندہ مستقل ایک فتنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ اٹھتا ہے اس کی بنیادی وجہ ترک تقلید یعنی بڑوں پر اعتماد کا نہ ہونا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے فتنے اس وقت ایسے موجود ہیں جنہوں نے توسل فی الدعا یعنی اگر بندہ دعا کرے اور کسی کا وسیلہ دے تو مختلف نظریات کے ساتھ وہ مسئلہ توسل کے منکر ہیں۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتویٰ کی روشنی میں اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مکتوب کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی کے سید ابو الاعلیٰ مودودی مسئلہ توسل کے منکر تھے۔ آخر میں فعل کے اندر موجود ہے ایک شبہ اور اس کا جواب۔ آپ مکمل مکتوب کو پڑھیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مودودی صاحب توسل کے منکر ہیں۔ نمبر 2، غیر مقلد موجودہ دور کے جس طرح پہلے غیر مقلدین کے بڑے حیات النبی کے قائل تھے، آج والے منکر ہیں۔ بعین ہی اسی طرح پہلے ان کے کچھ اکابرین وہ توسل کے قائل تھے، موجودہ دور کے غیر مقلدین توسل کے منکر ہیں۔ چنانچہ عطا طالب الرحمن شاہ نے کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے، اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ مسئلہ توسل یعنی دعا میں کسی کا توسل دینا قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا توسل جائز نہیں۔ تو یہ دوسرا فتنہ ہے۔ نمبر 3، پاکستان میں ایک فتنہ ہے عثمانی اور جماعت المسلمین کا، وہ بھی توسل کے منکر ہیں۔ نمبر 4، ایک چینل پہ آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ تو قرآن کریم اٹھا کر کہتا ہے مجھے اس قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ملی جس سے وسیلے کا ثبوت ملتا ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر قرآن کسی قرآن والے سے پڑھتا تو شاید آیت مل جاتی، چونکہ تیری تعلیم ایسی جگہوں سے ہے جو یہود و نصارہ ہیں، ان کا قرآن سے تعلق نہیں، اس لیے تجھے آیت بھی نہیں ملی، وہ بھی توسل کا منکر ہے۔ نمبر 5، اشاعت التوحید و سنہ نام نہاد جسے ہم معتزلہ، پتھری، مماتی، چتروڑی، پنجپیری کہتے ہیں، یہ لوگ بھی توسل کے منکر ہیں، توسل کو جائز نہیں سمجھتے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کی تقریباً آگے آ رہا ہے علماء کے ضمن میں، اہل سنت والجماعت کے چاروں امام اور ان کے مقلدین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ چاروں امام اور ان کے مقلدین توسل کے قائل ہیں
کوئی بندہ بھی توسل کا منکر نہیں ہے۔ غالباً تاریخ بغداد میں تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں تک لکھا ہے، فرماتے ہیں جب مجھے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کے حل کرنے میں مشکل پیش آ جائے، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی برکت سے میرے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ اتنے تک امام شافعی قائل ہیں۔ بہرحال اہل سنت والجماعت میں سے کوئی شخص بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ ہاں بعض عبارات کو لے کر ان کا اپنی طرف سے مطلب بیان کرنا، عبارت اکابرین کی نقل کر کے مطلب آدھا بیان کرنا، یا دوسرے لفظوں میں جیسے استاد جی صبح فرما رہے تھے، اکابرین کے آدھے قول کو لے کر اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرنا یا زبردستی اس کو اپنے عقیدے پر فٹ کرنا، اگر یہ بات ہے تو پھر تو بات اکابرین تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر حقیقت اور سچ کی بات ہو تو اکابرین میں سے کوئی شخص ان کی پشت پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ توسل کی حقیقت کیا ہے۔ اگر توسل کی حقیقت سمجھ آ جائے تو آج جتنے اشکال ہوتے ہیں وہ تقریباً توسل کی حقیقت کے ضمن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ توسل کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ فلاں شخص، یا اس سے پہلے دنیا کا اصول اور ضابطہ یہ ہے جو بندہ خدا کا جتنا قریبی ہوتا ہے، جتنا خدا کا محبوب ہوتا ہے، اسی محبت کی بقدر اس بندے پہ خدا کی رحمت برستی ہے۔ یہ ساری چیزیں فعل کے اندر موجود ہیں، میں سب کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ بندہ جو اللہ کا محبوب، اللہ کا قریبی ہو، جتنا خدا کا قریبی ہوگا اتنی زیادہ خدا کی اس پہ رحمت برستی ہے۔ اب توسل کا معنی کیا ہوگا، توسل کی حقیقت کیا ہوگی؟ اے اللہ چونکہ فلاں بندہ تیرا محبوب ہے اور اپنے محبوب پر تیری رحمت برستی ہے، وہ تیرا قریبی ہے، اے اللہ اس رحمت کی برکت سے اور محبت کی برکت سے اس بندے کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے اور میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ ہے توسل کی حقیقت۔ جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ توسل کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے، منکرین توسل کہتے ہیں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میں انسانوں کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں، جب بھی مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ جب اللہ قریب بھی رہتے ہیں، اللہ دعا بھی قبول فرماتے ہیں، پھر بتائیں توسل کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک بات ہے دلائل کی، ہم دلائل کو چھوڑ کر بات اپنے معاشرے کی اور عرف عام کی کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اور عرف عام یہ ہے وقت بدلنے سے، شخص بدلنے سے اور جگہ بدلنے سے دعا کی قبولیت کے اثر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وقت بدلنے سے، شخص بدلنے سے اور جگہ بدلنے سے دعا کی قبولیت کے اثر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک وقت میں دعا مانگیں اللہ قبول فرماتے ہیں، بہت سارے اوقات ایسے ہیں ان اوقات میں اگر دعا مانگیں اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، وہ کون سی دعا ہے جو اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں؟ اسمع کا معنی وہ کون سی دعا ہے جو اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ پہ سمع اور سماع کا معنی سننا نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہوں میں سماع کا معنی سماع قبول بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر جگہ پہ سماع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سنتے نہیں، بعض جگہوں پہ سماع کا معنی سماع قبول بھی۔ اب صحابی نے پوچھا اللہ کون سی دعا جلدی سنتے ہیں؟ یہ معنی ہوگا یا یہ معنی ہوگا اللہ کون سی دعا جلدی قبول فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو وقت ایسے ہیں جس میں اللہ دعا جلدی قبول فرماتے ہیں۔ نمبر ایک رات کا درمیانی حصہ، یا دوسرے لفظوں میں صبح 3:30 بجے، 3:30 بجے اٹھتے ہیں نا، تو اس وقت اگر اٹھ کے دعا مانگے تو اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں۔ رات کے درمیانی حصے میں دعا مانگے اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کو بھی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہے جی دیکھو میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اس حدیث مبارکہ کے مطابق تو معنی یہ ہوگا آدھی رات کو اٹھ کر دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، اگر فرض کے بعد دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، ان دو اوقات کے علاوہ کسی تیسرے وقت میں دعا مانگو تو دعا قبول، ہم کہتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے لیکن ان دو وقتوں میں دعا جلدی قبول ہونے کی امید ہے۔ اسی طرح اگر شخص بدل جائے تو دعا کی قبولیت بھی بدل جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مظلوم ہو اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں، اگر عادل بادشاہ ہو اللہ دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں،
اگر والد ہو تو اللہ دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں، اگر مسافر سفر میں ہو تو اللہ دعا کو، اب اس کا یہ معنی نہیں اگر بندہ مظلوم نہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، اگر بندے کی اولاد نہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، اگر بندہ حضر میں ہے سفر میں نہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، اگر بندہ عادل بادشاہ نہیں، حکمران نہیں، حاکم نہیں، بلکہ رعایا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا یہ معنی قطعا نہیں، بلکہ اس کا یہ معنی ہے یہ وہ اشخاص ہیں جن کی دعا کی زیادہ جلدی قبول ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ اسی طرح جگہ بدلنے سے بھی دعا کی قبولیت بدل جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، استاد جی کے اکثر بیانات میں یہ مثال موجود ہے، استاد جی فرماتے ہیں آپ بتائیں ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے دکان پہ تجارت کی غرض سے، تو جو آدمی گھر سے تجارت کے لیے جاتا ہے، رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ حلال کمانے کے لیے گھر سے جاتا ہے تو حلال رزق کمانا عبادت نہیں ہے؟ تو آپ بتائیں کبھی آپ میں سے کسی نے کسی دکاندار کو کہا کہ آپ عبادت کے لیے دکان پہ جا رہے ہیں، جب کوئی گاہک آپ سے سودا خریدے تو آپ میرے حق میں دعا فرمانا، کبھی کسی نے کہا؟ حالانکہ وہ عبادت بھی کر رہا ہے اور دکان پہ بھی بیٹھا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر آپ کو پتہ ہو کہ فلاں آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو اس کو دعا کا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے مسجد میں آ کے عبادت کرتا ہے اس کی دعا تو قبول ہے، جو حلال کمانے کے لیے دکان پہ جائے اس کی قبول نہیں؟ اس کی بھی قبول ہے، لیکن جو مسجد میں آتا ہے جہاں آ کے دعا، ایک بندے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک کے بارے میں پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے، تو زیادہ دعا کا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ تہجد والے کو۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ فرض پڑھنے والے کی دعا قبول نہیں کرتے، فرض پڑھنے والے کی بھی قبول ہے لیکن جو تہجد پڑھے اس کی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ وہ ہے جو آپ کا اس مسجد میں نماز پڑھے، آپ کے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، آپ کے شہر کی مسجد میں نماز پڑھے، اور ایک بندہ وہ ہے جو حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کا سفر کرے، تو زیادہ دعا کا لوگ مسجد کے نمازی کو کہتے ہیں یا حاجی اور عمرہ کرنے والے کو؟ کیوں؟ یہ بندہ سمجھتا ہے یہاں دعا مانگے اللہ یہ بھی قبول فرماتے ہیں، لیکن مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جا کر مانگے تو اللہ اس دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ تو اصول یہ نکلا وقت بدلنے سے، شخص بدلنے سے اور جگہ بدلنے سے اللہ دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بغیر وسیلے کے دعا مانگو، اللہ وہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے کسی نبی، اللہ کے کسی ولی، اللہ کے کسی محبوب کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ اس دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ ہم وسیلے کو ضروری نہیں کہتے، بلکہ ہم وسیلے کو صرف جائز بلکہ مستحب اور دعا کا ادب کہتے ہیں۔ یہ ہے وسیلے کی حقیقت۔ آگے ہے وسیلے کا معنی۔ توسل کا معنی کیا ہے؟ توسل کا معنی علماء نے کیا ہی فی الاصل ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به۔ امام ابن اسیر جزری نے النہایہ فی غریب العصر میں یہ تعریف کی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چیز جو انسان کو مقصود کے قریب کر دے، وہ چیز جو انسان کو منزل کی طرف پہنچا دے، انسان کو منزل کے قریب کر دے، اسے کہتے ہیں توسل اور وسیلہ۔ کیا معنی توسل وسیلے کا؟ ہی ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به، وہ چیز جو انسان کو منزل مقصود کے قریب کر دے یا منزل مقصود تک پہنچا دے، اسے کہتے ہیں توسل اور وسیلہ۔ اب توسل جو ہم دعا میں مانگتے ہیں اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ اعمال اور وہ اشخاص جو انسان کو خدا کے قریب کر دیں، ان کا نام لے کر ان کی برکت سے دعا مانگنا، اسے کہتے ہیں توسل اور وسیلہ۔ توسل کا معنی کیا ہے؟ جو چیز انسان کو خدا کے قریب کر دے۔ آگے آ رہی ہیں توسل کی اقسام۔ توسل بالاعمال کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ مماتی بھی کہتے ہیں توسل بالاعمال جائز ہے، باقی بھی کہتے ہیں توسل بالاعمال جائز ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے نماز پڑھی، اللہ اس نماز کی برکت سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے، جائز ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، اللہ اس روزے کی برکت سے میری یہ جائز حاجت پوری فرما دے، یہ بالکل جائز ہے۔ توسل بالاعمال کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ توسل بالذوات کے بارے میں اختلاف کیا ہے؟ وہ آدمی جو توسل بالاعمال کو مانتا ہے اور توسل بالذوات کو نہیں مانتا، اس نے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا۔ حالانکہ توسل بالاعمال اور توسل بالذوات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، آدمی اسی آدمی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے جو نیک ہو، یا ہر بندے کے وسیلے سے؟ ہر آدمی کے وسیلے سے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، وسیلہ اسی کا دیا جاتا ہے جو کیا ہو؟
نیک ہو، اعمال نیک ہوں، تو اس کے اندر ایسا عمل پایا جاتا ہے جو اس کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ تو اگر ہم توسل بالذوات کے قائل ہیں، یہ بظاہر تو توسل بالذوات ہے، لیکن حقیقت میں توسل بالاعمال کی ایک قسم ہے۔ باقی جو بندہ یہ کہے کہ نبی کا توسل جائز نہیں، نماز کا وسیلہ جائز ہے، اس پہ اکثر استاد جی فرمایا کرتے ہیں اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ہزاروں نمازوں کی برکت سے اتنا قرب نہیں ملتا خدا کا جتنا صرف نبی کے وجود کی برکت سے خدا کا قرب ملتا ہے۔ بندہ ہزاروں نمازیں پڑھے، اللہ کے اتنے قریب نہیں پہنچتا۔ ہاں، بندے کے پاس نبی کا وجود ہو، نبی کے وجود کی برکت سے انسان خدا کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس پہ دلیل بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا، حضور کا فرمان ہے نا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا، اس کے تحت امام صاحب نے حدیث نقل کی۔ حدیث کیا ہے؟ جو مشہور ہے، آپ میں سے ہر آدمی کو یاد بھی ہوگی اور آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن جو اس سے استاد جی استدلال فرماتے ہیں شاید آپ کے علم میں وہ استدلال نہ ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، حدیث مبارکہ سنی ہے، پڑھی بھی ہے، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کبھی میرے صحابی کے بارے میں زبان سے ایسا جملہ نہ کہنا جو صحابی کی شان کے مناسب نہ ہو۔ یہ استاد جی کا معنی ہے۔ اکثر ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ میرے صحابہ کو گالی، سب کا معنی ہر جگہ گالی نہیں ہوتا، استاد جی اس کا معنی کرتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کبھی میرے صحابی کے بارے میں زبان سے ایسا جملہ نہ نکالنا جو میرے صحابی کی شان کے مناسب نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو کی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والا غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو احد پہاڑ کے برابر سونا صحابی کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کہاں احد پہاڑ اور کہاں ایک مٹھی، کہاں سونا اور کہاں جو، ان کا آپس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میرے صحابی کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے صحابی مٹھی جو خرچ کرتا ہے اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر، اور عام امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے نبی کی صحبت سے محروم رہ کر۔ صحابی کا احد پہاڑ کے، صحابی کی ایک مٹھی جو ہو، نبی کا وجود موجود ہو، نبی کے وجود کی برکت سے اسے اتنی قبولیت ملتی ہے جو عام آدمی کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کے پاس اللہ کے نبی کا وجود ہے اور ہمارے پاس وجود نہیں ہے۔ آج بہت سارے دنیا میں فتنے ایسے اٹھے، کہتے ہیں جی دیکھیں تنقید سے بالا تر صرف نبی کی ذات ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ صحابہ کو ہم دیکھیں گے، ذاکر نہیں کہتا ہے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھوں گا، قرآن و حدیث کے مقابلے میں دیکھوں گا، اگر ان کا فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا میں لے لوں گا، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا تو عمر کے فتوے کو، یعنی تنقید، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے دین کا بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ حالانکہ صحابی پر تنقید کرنے کا حق کسی بھی انسان کو نہیں ہے۔ اس پہ استاد جی فرماتے ہیں دیکھو یہ بتاؤ تم صحابہ پر تنقید ان کے عقیدے کی وجہ سے کرتے ہو یا صحابہ پر تنقید ان کے عمل کی وجہ سے کرتے ہو؟ دو وجہ ہے نا، کسی پر تنقید ہوتی ہے عقیدے کی وجہ سے اور کسی پر تنقید ہوتی ہے ان کے عمل کی وجہ سے۔ صحابہ پر جو بندہ تنقید کرتا ہے یا تو صحابی کے عقیدے کے غلط ہونے کی وجہ سے، نمبر دو یا صحابی کے عمل کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ اگر تم تنقید کرتے ہو عقیدے کی وجہ سے، صحابی کا عقیدہ غلط ہو جائے تو وہ صحابی ہی نہیں رہتا۔ جب عقیدہ غلط ہے تو مسلمان ہے، تو صحابی تو نہ ہوا نا۔ اگر تم تنقید کرتے ہو عقیدے کی وجہ سے، اگر عقیدہ غلط ہو تو صحابی نہیں رہتا، اور اگر عمل کی وجہ سے تنقید کرتے ہو تو ہم نے صحابی کو صحابی عمل کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے صحابی کو صحابی عمل کی وجہ سے، ہم نے صحابہ کو کیوں مانا؟ نمازی تھے۔ صحابہ کو ہم نے صحابی کیوں مانا؟ کہ وہ نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے صحابی کو صحابی مانا ہے اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے۔ وہ نماز پڑھے تب بھی صحابی ہے، اگر نماز نہ پڑھے
تب بھی صحابی ہے۔ تو تنقید دو وجہ سے ہوتی ہے، اگر تنقید کرتے ہو عقیدے کی وجہ سے تو صحابی رہتا نہیں ہے، اگر تنقید کرتے ہو عمل کی وجہ سے تو ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ غالباً علامہ خالد محمود صاحب کے بارے میں ہے، ان کے سامنے ایک بندہ گیا، کہنے لگا جی فلاں صحابی نے یہ کام کیا۔ علامہ صاحب ایسے سر جھکا کے بیٹھے رہے، فرمانے لگے ہے تو پھر بھی صحابی۔ انہوں نے کہا یہ گناہ کیا، فرمایا ہے پھر بھی صحابی۔ انہوں نے کہا یہ گناہ کیا، فرمایا ہے پھر بھی صحابی۔ انہوں نے کہا آپ عجیب آدمی ہو، میں کہتا ہوں صحابہ نے یہ کام کیا، آپ جواب نہیں دیتے۔ فرمایا کہ میاں کوئی ایسا گناہ پیش کرو جس گناہ کی وجہ سے صحابی نہ رہا ہو۔ جب ہے صحابی تو کون ہوتا ہے ان کے خلاف بولنے والا؟ جب صحابی ہے پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بولنے کی اجازت۔ ہاں اگر کوئی ایسا ان کے اندر سقم، ایسا ان کے اندر عیب موجود ہے جس کی وجہ سے وہ صحابی نہ رہے تو پھر آپ ایسی دلیل پیش کریں، اگر جواب کی ضرورت ہوگی تو ہم جواب دیں گے، ہر دلیل کا جواب دینا ہمارے ذمے۔ بات سمجھ آ گئی؟ علامہ صاحب کا بہت عجیب ذوق ہے، استاد جی صبح بھی فرما رہے تھے، اسی طرح ان کے بارے میں ہم نے اکثر اساتذہ سے سنا ہے۔ ایک مرتبہ علامہ صاحب کا کسی مرزائی سے مناظرہ، ان کا اپنا تو طے نہیں تھا، غالباً اہل بدعت نے بریلویوں نے مناظرہ طے کیا۔ مناظرہ طے کرنے کے بعد موقع پر وہ عالم نہ آ سکے جنہوں نے مرزائی سے گفتگو کرنی تھی، وہ علامہ صاحب کے پاس چلے، کہنے لگے علامہ صاحب ایک مرزائی ہے، اس سے گفتگو کرنی ہے۔ اب ایک طرف بدعتی ہے اور دوسری طرف ختم نبوت کا منکر ہے، کافر ہے۔ علامہ صاحب نے 2-3 کتابیں اٹھائی مرزا کی اور مناظرے کے لیے چل پڑے۔ میدان مناظرہ میں پہنچے، مناظرہ شروع ہونے لگا۔ علامہ صاحب نے مرزا قادیانی کی کتاب اٹھائی اور اس کے کفریات میں سے ایک کفر مرزائی مناظر کے سامنے پیش کیا۔ وہ آدمی کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہنے لگا علامہ صاحب محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے شرطیں نہیں پڑھی، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شرطیں، علامہ صاحب تو اچانک گئے تھے نا، شرطیں پڑھی بھی۔ اگر اب کہتے ہیں کہ میں نے نہیں پڑھی، مناظرے میں اپنی شکست تسلیم کر لینا یہ ایک قسم کی شکست ہوتی ہے، اپنی کمزوری تسلیم کر لینا یہ ایک شکست ہے۔ اگر فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں پڑھی تو یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، اور اگر فرماتے ہیں کہ میں نے شرائط پڑھی ہیں تو پھر یہ جھوٹ ہے۔ علامہ صاحب نے فوراً فرمایا مولوی صاحب یہ بتاؤ کس شرط کی میں نے مخالفت کی ہے، کس شرط کی؟ اس نے کہا علامہ صاحب شرائط میں لکھا ہے مناظرے میں یا تو قرآن پیش ہوگا یا حدیث مبارکہ پیش ہوگی، کہیں بھی شرط میں نہیں لکھا کہ مرزا کی کتاب بھی یا قرآن یا۔ علامہ صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا کہ مناظرہ ختم ہونے لگا ہے، اگر تم مرزا کو نبی مانتے ہو، نبی پر وحی اترے اسے قرآن کہتے ہیں، نبی جو کچھ بولے اسے حدیث کہتے ہیں، اگر مرزا نبی ہے تو اس کی کتاب حدیث ہے، اگر یہ حدیث نہیں تو مرزا نبی نہیں۔ اگر اس کو نبی مانتے ہو تو پھر یہ اس کی حدیث ہے، اگر یہ حدیث نہیں تو پھر مرزا بھی۔ اب اس کو شکست ہو گئی، تھا تو وہ بھی مناظر چلاک تھا، فوراً کہنے لگا علامہ صاحب ذرا اوپر دیکھیں۔ علامہ صاحب نے دیکھا، کہنے لگا کیا لکھا ہے؟ علامہ صاحب نے کہا یہاں لکھا ہے یا اللہ یا محمد۔ کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا ہمیں کافر کہتے ہو جو یہاں کہے کہ نبی کو خطاب کرے یا محمد کہے، آپ اسے مشرک نہیں کہتے؟ اگر علامہ صاحب کہیں کہ مشرک نہیں کہتے تو اہل بدعت کی تائید ہوتی ہے، اگر کہتے ہیں کہ کہتے ہیں تو پھر آپس کی جو اس کا مقصد ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ مجمع میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہو، 10-15 آدمی کھڑے ہو گئے۔ کوئی ایسا بھی ہے جو مسجد نبی میں گیا ہو، 10-15 اور کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ مکہ کی کبھی کسی مسجد میں گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی گئے ہیں۔ مدینہ کی مسجد نبوی میں؟ فرمایا گئے ہیں۔ کبھی مکہ یا مدینہ کی کسی مسجد میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں یا محمد لکھا ہو؟ سب نے کہا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں مکہ مدینہ کی کسی مسجد میں یا محمد لکھا ہوا نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ مسئلہ حل ہو گیا، ایک ہے یا عربی والا، ایک ہے یا پنجابی والا۔ اگر یہ یا عربی والا ہوتا تو مکہ مدینہ کی مساجد میں بھی ہوتا، یہاں جو لکھا ہے وہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان اہل بدعت نے یہ نہیں کہا ہم حضور کو خطاب کرتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا مرزا جی اسی یا اللہ نو مندے ہیں یا محمد نو مندے ہیں، مرزے نو اسی کافر مندے ہیں۔ یا کا کیا مطلب؟ یا یہ مانتے ہیں یا یہ مانتے ہیں۔ یہ پنجابی والا یا ہے یا اردو عربی والا یا جس سے خطاب کیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کے بارے میں ہم نے صحابہ کو صحابہ کیوں مانا؟ صحبت کی برکت سے۔ ایسی چیز پیش کرو جس میں صحبت کی نفی ہوتی ہو تو صحابی صحابی۔ ہاں اگر گناہ ہو جائے، اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی جسے اللہ گناہ سے بچاتے ہیں، محفوظ کا معنی
اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ محفوظ کا معنی اگر صحابی سے گناہ ہو جائے تو اللہ نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس حدیث مبارکہ سے جو ہمارا استدلال ہے کہ نبی کے وجود کی برکت سے خدا کا وہ قرب ملتا ہے جو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ملتی ہے، یہ سے پہلے آپ مذہب ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مذہب مسئلہ توسل کے بارے میں کیا ہے اور مانعین منکرین توسل کا عقیدہ اور مذہب کیا ہے۔ جس طرح کا جس بندے کا دعویٰ اور مذہب ہوگا اسی کے مطابق دلیل دینی ضروری ہوگی۔ جس طرح کا دعویٰ ہوگا اسی کے مطابق ہماری آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ، مفتی عزیز الرحمان صاحب کی فتاوی دارالعلوم جو مشہور ہے عزیز الفتاوی کے نام سے، دیگر کئی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، وہاں ہمیں دو باتیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، توسل مستحب ہے۔ نمبر دو، توسل دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ کسی نے بھی اس کو ضروری، اس کو فرض، واجب نہیں کہا، کیا کہا؟ مستحب یا دعا کا ادب۔ اس کے برخلاف آپ مماتیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ایک اٹھے گا وہ کہے گا یہ مذہب ہے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، دوسرا اٹھے گا قرآن کی کسی آیت یا حدیث سے توسل ثابت نہیں، تیسرا اٹھے گا وہ کہے گا یہ رفض کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، چوتھا اٹھے گا مشرکین مکہ کا عقیدہ اور قائلین توسل کا عقیدہ حذو النال بالنال، جس طرح وہ کہتے تھے یہ ہماری سنتے ہیں خدا نہیں سنتا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ خدا کے آگے ہمارے سفارشی ہیں۔ اسی طرح جو توسل کا قول ہے وہ بھی کہتا ہے ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے، ہماری یہ سنتے ہیں اور ان کا خدا سنتا ہے، خدا ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں۔ اس طرح کی وہ تقریروں میں کہتے رہتے ہیں۔ بہرحال ان کی تحریروں سے ان کے کئی قسم کے دعوی ثابت ہیں۔ نمبر ایک، یہ یہود و نصارہ کا مذہب ہے۔ نمبر دو، یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے کسی قسم کا وسیلہ ثابت نہیں۔ نمبر تین، اسباب شرک میں سے ہے۔ نمبر چار، اسباب رفض میں سے ہے۔ نمبر پانچ، مشرکین مکہ اور قائلین توسل کا عقیدہ حذو النال بالنال، جس طرح دو جوتے آپس میں برابر ہوتے ہیں ان کے تسمے برابر ہوتے ہیں، اسی طرح جو عقیدہ پہلے دور میں مشرکین مکہ کا تھا آج کے دور میں وہی عقیدہ قائلین توسل کا ہے۔ تو اب اس سے بات ثابت ہو گئی، ہم توسل کو حیثیت دیتے ہیں صرف استحباب کی اور وہ اس کو حیثیت دیتے ہیں شرک کی۔ اگر ہم اس کو فرض کہتے، ہمارے ذمہ دلیل وہ ضروری تھی جو فرض کے لیے ضروری ہوتی ہے، ہم نے چونکہ مستحب کہا، اس لیے اگر وہ دلیل ہمارے پاس موجود ہو جس سے استحباب ثابت ہوتا ہے تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ شرح فتح القدیر کے اندر حضرت مولا علی علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں، انہوں نے شرح فتح القدیر کے اندر لکھا ہے اگر کوئی چیز مستحب ہو اور اس کے استحباب پر حدیث ضعیف موجود ہو، حدیث ضعیف سے بھی مستحب ثابت ہو جاتا ہے، حدیث ضعیف سے بھی۔ اور اگر کسی چیز کو شرک کہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نص قطعی۔ کسی چیز کو کفر اور شرک کہنا کیا ضروری ہے؟ اگر ہم فرض کہتے ہیں ہمارے ذمہ بھی نص قطعی تھی، ہم چونکہ فرض نہیں کہتے، ہم صرف کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں، آگے بات آ رہی ہے، اگر ہم کہتے ہیں کچھ بھی موجود نہ ہوتا، اگر صرف ضعیف حدیث ہوتی تب بھی ہمارا دعویٰ اس سے ثابت ہو جاتا۔ بہرحال ہمارے دعوے کا خلاصہ، ہم کہتے ہیں توسل یہ مستحب اور دعا کا ادب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یا اس کا شرک کا سبب ہے، یا مشرکین مکہ والا عقیدہ ہے۔ جی اب آگے دیکھیں توسل کی اقسام۔ توسل کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم توسل بالاعمال، آپ نے کوئی عمل کیا، اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ نماز کی برکت اور وسیلے سے یہ چیز عطا فرما دے۔ توسل بالاعمال کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، اس پر دلیل قرآن کریم میں بھی ہے، اس پر دلیل حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 53، 50 اور 3 اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے ماننے والوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جواہر القرآن میں لکھا ہے فاکتبنا مع الشاہدین، حواریین عیسیٰ کی دعا ہے، آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، یہ ان کا توسل ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہم نے تیری کتاب کو مانا، اے اللہ ہم نے تیرے نبی کو مانا، یہ ہیں ہمارے اعمال۔ اے ایمان بالکتاب، اتباع بالرسل، ان دو اعمال کی وجہ سے فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے جو تیری توحید اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو انہوں نے دعا بعد میں مانگی ہے اور وسیلہ
اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ حدیث مبارکہ بھی آپ حضرات نے پڑھی ہوگی جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی قوموں میں 3 آدمی ایسے تھے جو سفر میں تھے، راستے میں پھنس گئے، غار کے اندر سامنے چٹان آ گئی، اب باہر نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے کہا دیکھو اپنا کوئی عمل پیش کرو جس کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے۔ اب سب سے پہلے آدمی نے دعا کی، اپنا عمل پیش کیا۔ عمل کیا ہے؟ اے اللہ میری عادت یہ تھی رات کو گھر واپس آتا، بکریوں کا دودھ نکالتا، پہلے بوڑھے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں دیر سے آیا، والدین سو گئے تھے، میں ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا، میں نے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پلایا۔ اللہ اگر میرا یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس نے دعا کی، تھوڑی سی چٹان ہٹی، تھوڑا سا سوراخ ہو گیا، تھوڑی سی روشنی اندر آنے لگی۔ دوسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ میری کیا نیکی ہے، میری ایک چچا کی بیٹی تھی، میری اس کے ساتھ محبت تھی، میں اسے بہت محبت کرتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا اسے پیسوں کی ضرورت پڑی، اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے کہا یہ موقع غنیمت ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، پیسے میں دیتا ہوں، گناہ تو کرنے دے۔ اس نے قبول کر لیا۔ جب گناہ کے میں کرنے لگا اس نے کوئی ایسا جملہ کہا جس کی وجہ سے میرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، پیسے بھی واپس نہیں لیے۔ اللہ اگر میرا یہ گناہ سے بچنا خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تھوڑی سی چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے دعا کی، اے اللہ میرے پاس مزدور کام کرتے تھے، جو کام کرتا تھا اس کو مزدوری دیتا۔ ایک آدمی ایسا تھا جس نے کام کیا مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری لی، اس سے کاروبار شروع کیا، سامان بڑھتا گیا، مال بڑھتا گیا۔ ایک مرتبہ اس کو ضرورت پڑی، وہ آگے آ کر کہنے لگا اللہ کے بندے میرا مال واپس کر۔ میں نے کہا دیکھ یہ سامنے مویشی ہیں، یہ سامنے جتنا مال ہے یہ سارا کا سارا تیرا ہے۔ اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرا مال واپس کرو۔ میں نے ساری اس کو داستان سنائی، اس نے لیا اور چلا گیا۔ اللہ اگر میرا یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس نے دعا کی، چٹان مکمل ایک طرف ہو گئی اور وہ تینوں باہر نکلے۔ یہ توسل بالاعمال ہے۔ ان سب نے وسیلہ پیش کیا کس کا؟ اپنے اپنے اعمال کا۔ اسی حدیث کو نقل کر کے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں استدل اصحابنا بهذا على انه يستحب للانسان ان يدعو في حال قربه وفي دعاء الاستسقاء۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ اہل سنت والجماعت کے اس دعویٰ کی دلیل ہے اگر کوئی مصیبت پڑ جائے آدمی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگ سکتا ہے۔ معصوم میں آ گئی۔ تو اس آیت اور حدیث مبارکہ سے کیا ثابت ہوا؟ توسل بالاعمال کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اب دیکھیں توسل بالاعمال کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اصل اختلاف شروع ہوتا ہے اس کے بعد کسی کی ذات کا وسیلہ دینا جائز ہے یا نہیں، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے دیکھیں اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے نا اے اللہ میں فلاں آدمی کی برکت سے میری یہ مشکل حل فرما دے، علماء نے لکھا ہے جو آدمی کسی کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عاجزی اس کے اندر زیادہ ہے، اس بندے کے اندر عاجزی۔ کیوں؟ جب یہ کہتے ہیں اے اللہ فلاں کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میرے اعمال میں سے کوئی عمل ایسا موجود نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، فلاں چونکہ تیرا محبوب ہے اس کی برکت سے یہ کام کر دے۔ تو آپ بتائیں اس میں عاجزی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ اپنی نماز پیش کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نماز تو نہیں، اے اللہ فلاں عمل ہے آپ اس کی برکت سے مجھے معاف کر دیں، تو اس میں میرے خیال میں عاجزی زیادہ ہے۔ اور یہ چیز حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، حضور یہ فرمائے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا وماذا اعددت لہا، قیامت کو تو بچوں کا کھیل سمجھتا ہے؟ قیامت تو بہت سخت قسم کی چیز ہے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا حضور قیامت کے لیے اور تو کوئی تیاری نہیں کی الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک عمل میرے پاس موجود ہے، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی جا انت ما احببت، دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ اب آپ بتاؤ وہ صحابی نماز نہیں پڑھتا تھا اور نیک اعمال نہیں کرتا تھا، جب اللہ کے نبی نے پوچھا تیاری کیا کی ہے اس نے کس کو پیش کیا؟ حضور کی محبت کو۔ تو حضور کی محبت ایک عمل ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی محبت ایک عمل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اپنے اعمال پر
اپنے اعمال پر اعتماد نہیں کر رہا بلکہ وہ کس پر اعتماد کر رہا ہے؟ ہاں، نبی کی محبت پر۔ چلو بعض ضمن یہ پرچی آ گئی۔ جس طرح استاد جی نے شروع میں فرمایا تھا کہ جو مسئلہ پڑھیں مسئلے کے حوالے سے آپ جتنی چٹیں مسئلے کے متعلقہ ہوں، اب ہر قسم کی چٹیں لکھیں جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں۔ جو ہی مسئلہ ختم ہوگا انشاءاللہ آپ کی ہر چٹ کا جواب دیا جائے گا، جو چٹ جواب کے قابل ہوگی، یہ بھی شرط ہے۔ صبح مولانا اکمل صاحب سبق پڑھا رہے تھے، انہوں نے ایک بات پیش کی، حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، شین عین با یا، امام شعبی، ان کی فضیلت کیا سنی انہوں نے کیا کیا؟ 500 صحابہ کرام کی زیارت کی۔ وہ یہاں سے گئے، انہوں نے کہا میں تو جا رہا ہوں، یہ 2 پرچی ہیں، آپ ان کا جواب دے دینا۔ 2 پرچیاں آئی ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت ہے 150 ہجری میں اور آخری صحابی کی وفات ہے 110 ہجری میں۔ انہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کیسے کی؟ انہوں نے کس کا کہا؟ امام شعبی، شین عین با، اور آپ نے پرچہ لکھی امام شافعی، شین الف فا عین یا۔ انہوں نے شعبی کی بات کی اور آپ نے امام شافعی۔ ادھر ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے ہر سال سرگودا میں، پچھلے سال بھی ہوئی۔ ایک عالم صاحب بیان کرنے لگے، یہ آپ کے بارے میں نہیں، ویسے بطور لطیفے کے، تو بیان کرنے لگے تو بیان سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ CID والے، ایجنسی والے بڑے شوق سے ہمارے بیانات لکھیں، لیکن ایک کرم فرمائے جو کچھ ہم کہیں وہی لکھیں، جو کچھ ہم کہیں وہی لکھیں۔ پھر انہوں نے اس پہ لطیفہ سنایا۔ لطیفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب بیان کرنے کے لیے ہے تو انہوں نے کہا کہ ایجنسی والے وہی لکھیں جو ہم کہیں، اس لیے کہ ہمارے ایجنسی والے قانون کے بہت کچے ہوتے ہیں، قانون کے۔ صبح ہوئی، مولوی صاحب بیان کر کے گئے، پولیس ہی مولوی صاحب کو اٹھا کر لے گئی تھانے میں۔ انہوں نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رپورٹ ہے، یہ ایجنسی والوں نے پوچھی ہے، رات آپ نے فرمایا کہ ہمارے ملک کے ایجنسی والے کتی کے بچے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ تو جو جس مسئلے کے متعلق ہو، ایک تو یہ کرم فرمائے اسی کے مطابق لکھیں جو اس مسئلے کے بارے میں اشکال ہو، اور نمبر 2 جتنی آپ کی ہیں پہلے فعل کو بھی شک پڑھ لیں، اگر لی ہے تو، اگر نہیں لی تو فعل لے لیں، مکمل فعل کو پڑھ لیں، تسلی کر لیں کہ ہمارے اس اشکال کا جواب فعل کے اندر موجود نہیں، پھر آپ سوال لکھیں، انشاءاللہ ہم ہر آپ کے سوال کے جواب دینے کے، لیکن شرط کیا ہے؟ موضوع کے متعلق ہو۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر ایک بندہ یہ کہے نا کہ اے اللہ فلاں آدمی کی برکت سے یہ چیز دے دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں عاجزی زیادہ ہے، اپنے کسی عمل کو اس قابل نہیں سمجھتا جو خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکے، بلکہ کس کو پیش کرتا ہے؟ یہ اللہ کے کسی، اس میں عاجزی زیادہ۔ اس پہ میں نے ایک مثال دی، یہی حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، باب بھی یہی ہے، باب ما جاء ان المرء مع من احب، یہی باب امام ترمذی نے قائم کیا۔ اس کے اندر یہ بھی اضافہ ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا حضور میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نماز بھی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، ایسا روزہ بھی نہیں جو خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ میں آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا نا آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا، صحابہ یا تو مسلمان ہونے پہ خوش ہوئے یا پھر صحابہ پیغمبر کے اس فرمان پہ خوش ہوئے۔ کیوں؟ اس میں دلیل تھی نا، حضرت انس بن مالک خود فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، مجھے فخر ہے میں حضور سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، اور مجھے خدا کی ذات سے قوی امید ہے ان کی محبت کی برکت سے خدا قیامت کے دن مجھے جنت میں ان کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں کوئی عمل ان کے اعمال جیسا نہ کر سکوں، صرف چونکہ محبت کرتا ہوں، نبوت کے اعمال مجھ سے زیادہ ہیں، صدیق و عمر کے اعمال مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں مجھے امید ہے خدا ان کی محبت کی برکت سے مجھے بھی کن کے ساتھ کھڑا کریں گے؟ ان کے ساتھ ہی کھڑا کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ان میں عاجزی زیادہ تھی۔ کس کو پیش کر رہے ہیں وہ؟ نبی کی، اپنے کسی عمل کو پیش نہیں کر رہے بلکہ کس کو پیش کر رہے ہیں؟ نبی کی محبت کو۔ اس سے بڑھ کر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 190 پہ حدیث موجود ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں تھے، حضور دنیا سے چلے گئے، حضور کا ایک ایسا جبہ یا اللہ کے نبی کا ایک ایسا کرتا یا حضور کی ایسی قمیض تھی جس کو حضور دنیا میں پہنا کرتے تھے، حضور کے جانے کے بعد
وہ قمیص آ گئی حضرت عائشہ کے پاس، ان کے جانے کے بعد وہ قمیص آ گئی میرے پاس۔ اب ہوتا کیا تھا، جب بھی مدینہ میں کوئی آدمی بیمار ہوتا، مکہ میں کوئی آدمی بیمار ہوتا، وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس جاتے۔ حضرت اسماء بن فرماتی ہیں حضور اس کرتے کو پہنتے تھے، ہم اپنے مریضوں کے لیے اس کو دھوتے ہیں، پانی کے اندر ڈالتے ہیں، جب حضور کا کرتا پانی میں جائے، پانی سے باہر نکالیں، جو بھی مریض اس کو پیتا تھا اللہ اس کو شفا دے دیتے تھے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ کس کی؟ تو آپ بتائیں، وہ کرتا جو نبی کے ساتھ ملے اس کی برکت سے شفا مل سکتی ہے، تو کیا نبی کی برکت سے شفا نہیں مل سکتی؟ کیسی عجیب ہے۔ میں آگے بات کرتا ہوں، اس سے آگے بڑھ کر صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت ام سلمہ کے بارے میں، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 875، باب ما یذکر فی الشیب، اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت ام سلمہ کے پاس اللہ کے نبی کے چند بال مبارک موجود تھے۔ کیا موجود تھے؟ حضور کے بال مبارک۔ جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی حضرت ام سلمہ کے پاس جاتے، حضرت ام سلمہ ان کو پانی میں ڈالتی، بال واپس نکال لیتی، پانی بھیج دیتی تھی، جو مریض اس کو پیتا تھا اللہ اس کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اس حدیث مبارکہ کے تحت حضرت ملا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ احناف میں سے عمدۃ القاری کے اندر اسی حدیث کے تحت، اور اسی طرح شوافع میں سے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر باب ما یذکر فی الشیب، اس کے تحت لکھا ہے یہ حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ کا عمل، مدینے والا کا وہاں جانا اور اللہ کے نبی کے بالوں والا پانی پینا، شفا کا مل جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ مدینے والے اللہ کے نبی کی بالوں مبارک سے شفا اور اللہ کے نبی کے بالوں مبارک سے برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تو ہے حدیث مبارکہ میں، ایک روایت ہے صحیح بخاری میں اور ایک روایت ہے صحیح مسلم میں، ایک ہے کرتے والی اور ایک ہے بالوں والی۔ اس سے بڑھ کر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے اپنی تاریخ کے اندر، تاریخ طبری کے اندر، اس کے اندر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا، فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنی قمیص پہنائی تھی، حضور نے کیا دی تھی؟ مجھے اپنی، حضور نے دی تھی، میں نے اس کو اتارا، میں نے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ حضور نے اپنے ناخن کاٹے، میں نے ناخن لیے ایک برتن میں یا شیشی میں بند کر لیا، اپنے پاس رکھ لیے۔ آج میرے پاس حضور کے ناخن بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی کا وہ کرتا بھی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب مجھے غسل دے دو تو میرے جسم پہ حضور کا کرتا بھی پہنا دینا اور ان کو پیس کر، حضور کے ناخنوں کو پیس کر میری آنکھوں میں بھی ڈال دینا، میرے منہ میں بھی ڈال دینا۔ امیر معاویہ یہ کیوں کرتے ہو؟ فرمانے لگے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَرْحَمَنِي بِبَرْكَتِهَا، مجھے خدا کی ذات سے امید ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، امیر معاویہ نے کہا ہوگا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَرْحَمَنِي بِبَرْكَتِهَا، اے میرے صحابہ، اے میرے گھر والوں، اے میرے قریبی رشتہ داروں، معاویہ کے نامہ اعمال میں نماز بھی ہے، معاویہ کے نامہ اعمال میں روزہ بھی ہے، معاویہ کے نامہ اعمال میں حج و زکوٰۃ بھی ہے، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہیں، اور میرے بارے میں یہ بھی موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، او کما قال، قیامت کے دن جب معاویہ قبر سے اٹھے گا اس کے بدن پہ ایمان کی نورانی چادر موجود ہوگی۔ اتنا میرے بارے میں فضیلتیں بھی یہی ہیں، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی موجود ہیں، لیکن یہ کرنا حضور کے ناخن ڈالنا میرے منہ اور آنکھوں میں کیوں؟ فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَرْحَمَنِي بِبَرْكَتِهَا، اس لیے کہ مجھے خدا کی ذات پہ امید ہے، اعمال سارے موجود ہوں، معاویہ کی بخشش تب ہوگی جب نبی کی برکت موجود ہو۔ مغفرت کب ہوگی؟ جو نبی کی، اس کی برکت سے خدا مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ تاریخ ہے ہم نے اس کو بطور تائید کے پیش کرنا ہے۔ اصل روایتیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری اور تاریخ کے بارے میں کوئی بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے واقعہ پیش کیا امام طبری کا، یہ اگلا واقعہ حضرت خالد بن ولید کا، یہ ہے فتوح الشام علامہ واقدی کی، فتوح الشام کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ واقدی کو فلاں فلاں نے کذاب کہا، فلاں فلاں نے غلط کہا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فن حدیث میں ایک آدمی کیا ہوتا ہے؟ مجروح ہوتا ہے، لیکن دوسرے فن میں وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کی فعل ہوگی نا ترک رفع دین کی، اس کے اندر یہ بات شروع کے اندر موجود ہے تفسیر ابن عباس کے حوالے سے کہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ٹھیک نہیں ہے، اس میں جس راوی پہ جرا کرتے ہیں سب کے جواب موجود ہیں کہ وہ فن حدیث میں وہ اس میں مقبول نہیں ہے، لیکن فن تفسیر میں ایک بات۔ دوسری بات، تاریخ کی ہر بات مردود نہیں ہوتی، تاریخ کی ہر بات
نہ ہر بات قبول ہے نہ ہر بات، اگر طریق قرآن کے خلاف ہو قبول نہیں، طریق حدیث مبارکہ کے خلاف ہو قبول، امت کے اجماع کے خلاف ہو قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر طریق کی وجہ سے کسی صحابی کی شان میں توہین کا پہلو نکلتا ہو تو وہ طریق بھی، اگر ان میں سے کوئی پہلو موجود نہیں تو طریق کیا ہوگی؟ تو امام علامہ واقدی نے فتوح الشام میں واقعہ نقل کیا حضرت خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید کتنے بڑے بہادر اور کتنے جری آدمی تھے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ یرموک کا موقع تھا، حضرت خالد بن غالباً جنگ یرموک تھی، ان کی خدمت میں جو مقابلے میں آنا تھا نا سردار، اس نے مقابلے میں آنے سے پہلے اپنا ایک بندہ بھیجا کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، جا کر اس کو مجھ سے ڈراؤ کہ یہ بہت بلا ہے، بہت ایسا آدمی ہے کہ لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں نہ، ورنہ موت تیرا مقدر بن جائے گی۔ چلے گئے دونوں، خالد بن ولید کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا خالد میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ کہنے لگا دیکھو ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، اس نے بکریوں کے ریوڑ پہ چرواہا وہ مقرر کیا جو شکاری بھی نہیں تھا، بہادر اور جری بھی نہیں تھا، شکاری بھی نہیں اور بہادر بھی، بزدل قسم کا آدمی تھا۔ اس نے بکریاں کھیت میں چھوڑی، خود چھپ کر بیٹھ گیا۔ شیر نے دیکھا کہ بندہ بزدل ہے، شکاری بھی نہیں، شیر آیا ایک بکری لے گیا، دوسرے دن آیا دوسری لے گیا، اس نے ایک ایک بکری اٹھانا شروع کی۔ مالک کو معلوم ہوا، مالک نے بکریوں پہ چرواہا وہ مقرر کیا جو بہادر بھی تھا، جو شکاری بھی تھا۔ اب شیر چونکہ آنے لگا، وہ تو سمجھا تھا وہی ہے، یہ آگے سے چونکہ بہادر تھا، اس نے ایک ہی حملہ کیا اور شیر کو ختم کر دیا۔ کہنے لگا خالد آپ کو علم ہونا چاہیے، آج تک آپ کا مقابلہ ان سے تھا جو بزدل بھی تھے، جن کے پاس شکار کی طاقت بھی نہیں تھی، جن کے پاس جنگ کی مہارت بھی نہیں تھی۔ یہ آدمی جو میرے ساتھ ہے دیکھ رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسی بلا ہے جو اس کے ساتھ لڑتا ہے موت اس کی مقدر بنتی ہے۔ یہ میں آپ کو کس کے لیے خیر خواہانہ طور پہ کہہ رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کے مقابلے میں آپ بتا دیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، ہم آپ کی ہر خواہش کو۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ سوال ہو گیا، تیری بات مکمل ہو گیا، میرا جواب سن۔ فرمایا کہ نبی کے غلام کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی کے غلام کے سامنے۔ فرمایا کہ جا اس کو تیار کر، پہلے تو اس کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، باقی تیری مثالوں کی وجہ سے میں ڈرتا نہیں، اگر یہ بادشاہ کا خاص رکن ہے تو میں بھی اسلام کا بہت بڑا کارکن ہوں، اس کو کا مقابلے کے لیے آ جائے۔ باقی تیرا یہ سوال کہ ہم چاہتے کیا ہیں، بات اچھی طرح ذہن میں رکھ، اس سردار کو بھی بتا دے ہمارے 3 مطالبے ہیں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 جزیہ، نمبر 3 جنگ۔ کتنے مطالبے؟ اسلام قبول کرو ہمارے بھائی ہو، جزیہ دے دو ہمارے محتاط ہو کے رہو، اگر کچھ نہیں کرتے پھر جنگ کے لیے۔ اتنا بڑا آدمی تھا، جنگ یرموک کے موقع پہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں خالد بن ولید نے اکیلی توڑ دی۔ اور ایک موقع پر گئے، کہا کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو اسلام کے کارکن کے، اسلام کے ادنا غلام کے مقابلے میں ہے؟ ان کو پتہ چل گیا خالد بن ولید آ گیا ہے، کوئی باہر نہ نکلا۔ فرمایا 1 نہیں آ سکتا، 2 آ جاؤ، 2 بھی نہیں، فرمایا 4 آ جاؤ، 4 بھی نہیں ہے، فرمایا 10 آ جاؤ میرے اکیلے کے مقابلے میں، 10 آدمی بھی خالد بن ولید کے مقابلے میں نہیں نکلے۔ فرمایا کہ تمہاری زندگی پہ افسوس ہے، ایسا مذہب کیوں اختیار کرتے ہو جو تمہیں بزدلی کا سبق دیتا ہے، میں اکیلا ہوں اور میرے مقابلے میں۔ مورخین نے لکھا ہے جنگ یرموک کے موقع پہ اکیلے خالد بن ولید نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو شاید 100 بہادر بھی کارنامے سر انجام نہ دے سکتے، 100 بہادروں کے مقابل۔ اتنا بڑا جری آدمی اب گھوڑے پہ سوار ہیں، جو بات میں بتانے لگا ہوں، حضرت خالد بن ولید گھوڑے پہ سوار ہیں، دشمن سامنے ہے، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ دشمن کو ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، کسی کا کوئی غم نہیں، دشمن بھاگنے پہ مجبور ہے۔ چلتے چلتے حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، جب ٹھوکر کھائی تو آپ کا سر مبارک آگے جھکا، جب سر جھکا تو سر سے ٹوپی گر پڑی۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً فرمایا کہ میری ٹوپی اٹھا کر دو۔ وہ ایسا نہ چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، صحابہ پریشان، پیچھے والے پریشان کہ کیا ہو گیا، اتنا دشمنوں سے نہیں ڈرتے جتنا ٹوپی کے گرنے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی آگے گیا، اس نے ٹوپی اٹھائی، حضرت خالد بن ولید کو دے دی۔ جب جنگ ختم ہوئی، جنگ چل رہی تھی، کسی نے پوچھا خالد ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے دشمنوں کے جھم گھٹے میں تھے، ہر طرف سے تلواریں تیر برس رہے تھے، تم بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے، چہرے پہ پریشانی کا ایک نشان بھی نہیں تھا، چھوٹی سی ٹوپی نیچے گر گئی، اتنا پریشان ہو گئے۔ فرمایا کہ اس ٹوپی کی قدر تم نہیں جانتے، اس ٹوپی کی قدر میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ فرمایا حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے اپنی زلفیں مبارک کٹوائی، حضور نے بال مبارک کٹوائے، میں نے چند بال لیے، جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد کیا کرتے ہو، ان کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جنگ کرتا ہوں، میں تو ایک جرنیل آدمی ہوں، جب کبھی آپ کا دشمن
اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن مقابلے میں آئے گا، آپ کے بالوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے فتح کی دعائیں مانگوں گا۔ نبی نے فرمایا کہ خالد جا، جب تک تیرے پاس نبوت کے بال موجود ہوں گے انشاءاللہ دنیا کا کوئی کافر تجھے شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں رکھا، جوڑ کے رکھ دیا، وہ دن اور آج کا دن مجھے کوئی جنگ یاد نہیں جس میں مجھے شکست ہوئی ہو۔ تو آپ مجھے بتاؤ، اگر نبی کے بالوں میں اتنی بات موجود ہے، نبی کے بالوں کی برکت سے فتح مل سکتی ہے، تو کیا نبی کی برکت سے فتح نہیں مل سکتی؟ نبی کے مبارک کپڑے کی برکت سے شفا مل سکتی ہے تو نبی کی برکت سے نہیں مل سکتی؟ اگر نبی کے مبارک ناخن کی برکت سے بخشش ہو سکتی ہے تو کیا نبی کی برکت سے نہیں ہو سکتی؟ ہم کہتے ہیں ساری چیزوں کی برکت سے ہو سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر ہمیں امید ہے تو کس پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمیں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام پہ ہے۔ اس پہ استاد جی اکثر فرمایا کرتے ہیں، اس کو آپ یہاں بھی فٹ کر دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت پہ استاد جی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے مٹی کے وہ ذرے جو اللہ کے نبی کے وجود سے ملے، قبر مبارک کے اندر مٹی کے وہ ذرے جو حضور کے وجود سے ملے ہوئے ہیں، ان کا مقام کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، ان کا مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اور ان کا مقام لوح قلم سے بھی اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ صرف ہمارا نہیں، بعینی ہی یہی بات حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر لکھی کہ زمین کی ساری جگہوں میں سے سب سے اعلیٰ جگہ کا نام پیغمبر کے روزے کی وہ مٹی جس میں حضور کا جسم ملا ہے۔ نمبر 2، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے نبی کے مبارک وجود سے ملنے والی مٹی کعبہ، عرش اور لوح قلم سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح حضرت ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں بھی یہی بات لکھی ہے، امام سیوطی نے بھی لکھی ہے۔ تو استاد جی اس پہ فرماتے ہیں، استاد جی فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر نبی کے ساتھ مٹی کے ذرے ملیں جن میں حیات بھی نہیں، جن میں علم بھی نہیں، جن میں ادراک بھی نہیں، جن میں احساس بھی نہیں ہے، کوئی صفت ایسی موجود نہیں جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اگر مٹی کے وہ ذرے نبی کے وجود سے ملے وہ تو عرش اور کعبہ سے اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ وہ صدیق جس میں حیات بھی ہے، وہ صدیق جس میں علم بھی ہے، وہ صدیق جس میں ادراک بھی ہے، وہ صدیق جس میں احساس بھی ہے، ساری صفتیں بھی موجود ہیں، اور وہ صدیق جو نبی کے ساتھ تھا، نبی کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ رہے گا۔ اگر مٹی کے ذرے بغیر حیات کے ملیں وہ عرش سے اعلیٰ بن جاتے ہیں، اگر صدیق حیات کے ساتھ ملے تو عرش سے اعلیٰ کیوں نہیں بنتا؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم بھی کہتے ہیں اگر نبی کے وجود سے ملے کپڑا اس سے تو شفا مل سکتی ہے، لیکن نبی کی برکت سے نہیں مل سکتی۔ اور نبی کے بال الگ ہو جائیں، بال جب تک جسم پہ موجود ہوں ان میں حیات موجود ہوتی ہے، بال جب تک جسم کے ساتھ موجود ہو تو حیات ہے، جب بال الگ ہو جائیں تو حیات، اگر حیات موجود نہ ہوتی تو بڑھتے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو جب تک جسم میں موجود ہو حیات ہوتی ہے، الگ ہو جائیں تو حیات نہیں۔ بالوں میں حیات بھی نہیں، علم ادراک احساس بھی نہیں، کرتے کے اندر حیات علم ادراک احساس نہیں۔ اسی طرح ناخن کے اندر جب جسم سے الگ ہو گئے ان میں علم حیات ادراک احساس نہیں۔ اگر ان کی برکت سے شفا اور فتح، ان کی برکت سے بخشش ہو سکتی ہے، پھر ماننا پڑے گا وہ نبی جس میں حیات بھی ہے، جس میں علم بھی ہے، جس میں ادراک اور احساس بھی ہے، اگر اس نبی کی برکت سے، اس نبی سے الگ ہونے والی چیزوں کی برکت سے مل سکتی ہے تو پھر نبی کی برکت سے بھی شفا مل سکتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات کہاں سے چلی تھی؟ توسل بالاعمال۔ جو آدمی ذات کو وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہے حقیقت میں اس کے سامنے اپنا کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہوتا۔ چلے ایک دو مثالیں اور بھی ذہن میں رکھیں۔ غالباً اللہ کے نبی کی مبارک زندگی ہے یا حضور کی وفات کے بعد، حضور علیہ السلام کے روضے کے سامنے ایک آدمی گزرا، اس نے چند شعر پڑھے تھے، کہنے لگا حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے ان بیتن انت ساکنہ، ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج علی السروج ووجہک المعمول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج۔ کہنے لگا اللہ کے نبی جس گھر میں آپ رہتے ہیں، ان بیتن انت ساکنہ، جس گھر میں آپ ساکن ہیں، اس گھر میں آپ کے ہوتے ہوئے روشنی کے لیے کسی چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ووجہک المعمول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال پیش کریں گے، کوئی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ لے کر جائے گا۔ قیامت کے دن اگر مجھ سے خدا پوچھے کیا لے کر آئے ہو، لوگ اعمال پیش کریں گے، میں آپ کی ذات کو پیش کروں گا۔ کس کو پیش کروں گا؟ اب استاد جی اس کے ساتھ نا ایک اور واقعہ ملاتے ہیں، فعل کے اندر آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کے ساتھ آپ ایک اور واقعے کو ملیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ان بیتن انت ساکن ہو۔ ایک اور واقعہ ہے،
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، دیگر کئی حضرات نے اپنی اپنی تفسیروں میں کتابوں میں نقل کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کی وفات کے بعد نبی کے روضہ انور پہ آیا، آ کر کہنے لگا حضور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ تفصیلی بات انشاءاللہ استشفاء کے مسئلے میں آ جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر کسی امتی سے گناہ ہو جائے وہ فوراً توبہ کرے، آپ کی خدمت میں آ جائے، اللہ کو آپ کو سفارشی بنا لے، اللہ آپ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضور گناہ گار بھی ہوں، آپ کے پاس آیا بھی ہوں، خدا سے معافی بھی مانگتا ہوں، آپ کو سفارشی بھی بناتا ہوں، آپ خدا سے میرے حق میں شفاعت فرمائیں۔ اس نے یہ بھی کہا اور ساتھ ہی چند اس نے اشعار پڑھے۔ اشعار کیا تھے؟ کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ تفسیر ابن کثیر میں یہاں تک ہیں، بعض کتابوں میں اشعار آگے بھی ہیں۔ آگے کیا تھا؟ کہنے لگا انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط ما زلت القدم وصاحباک فلا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ اس نے یہ شعر پڑھے، اللہ کے نبی کے روضے سے چلا گیا۔ جو آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا امام عتبی، وہ کہتے ہیں میں سو گیا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ عتبی جاؤ میرے اس عاشق کو ملو اور جا کر اس کو کہو میں نے خدا سے دعا کی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے خدا سے دعا کی، اللہ نے معاف۔ اب دیکھو ایک گزرا حضور کے گھر کے سامنے، دوسرا گیا نبی کے روضے پہ۔ ایک کہتے ہیں ان بیتن انت ساکنہ، حضور وہ گھر جس میں آپ ساکن ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، پیغمبر میری جان، میرا مال، میری سب کچھ اس قبر پہ قربان جس میں آپ ساکن ہیں۔ گھر کے سامنے گزرے وہ بھی ساکن کہتا ہے، قبر پہ جائے وہ بھی ساکن کہتا ہے۔ معلوم ہوا ساکن اسے کہتے ہیں جو زندہ ہو۔ آدمی کی شادی ہوتے نکاح ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بیوی کا نان نفقہ اور سکنا تیرے ذمے ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں بیوی کی قبر بنانی ہے سکنا، زندہ رہتی ہے یا قبر بنانی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ساکن سکنا یہ کہاں ہوتا ہے؟ تو ساجد اس پہ فرماتے ہیں اگر نبی گھر میں ہو ان بیتن انت ساکن ہو، اس وقت پیغمبر گھر میں زندہ، نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، قبر میں جائے ساکن کا لفظ، نبی قبر میں بھی زندہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خیر بہرحال اس آدمی نے کیا کہا ووجہک المعمول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج، حضور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں لوگ اعمال لے کر جائیں گے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا پیش کروں گا؟ آپ کی مبارک ذات کو پیش کروں گا۔ جی آگے دیکھیں۔ نمبر 2 قسم، پہلی قسم کیا تھی؟ توسل بالاعمال۔ دوسری قسم ہے کسی انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ ابھی تک دنیا میں نہیں آیا، اس کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کئی سارے مفسرین نے نقل کیا ہے جب تک اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے یہودیوں کا مقابلہ ہوتا تھا کفار سے، مشرکین سے مقابلہ ہوتا، مقابلے کے وقت خدا سے دعا مانگتے۔ دعا کے الفاظ کیا ہوتے؟ اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان۔ اے اللہ تجھے اس پیارے نبی کا واسطہ، اس نبی کا صدقہ جس نبی کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ کیا آخر زمانے میں آپ اس کو دنیا میں بھیجیں گے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ وہ دعا کرتے فینصرون، اللہ ان کی حضور کی برکت سے ان کو کیا فرما دیتے؟ فتح عطا فرما دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تک نبی نہیں آیا تھا ان کی برکت سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ جب نبی آ گئے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جب نبی آ گئے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انکار کی وجہ سے ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اب دیکھیں اس میں ان کے 2 اعمال ہیں۔ نمبر 1 نبی کی برکت سے دعا مانگنا، نمبر 2 جب نبی آ گئے تو رسالت کا، تو خدا نے لعنت کس پہ فرمائی؟ اللہ یوں فرماتے نا، ایک جرم یہ تھا پہلے وسیلے دیتے تھے، جب نبی آ گئے تو اب کفر بھی کرتے ہو۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا کہ پہلے تم فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اس پہ اللہ نے کسی قسم کا اس پہ جرا نہیں کی، اللہ نے تردید نہیں کی۔ فرمایا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جب نبی آ گیا ماننے سے انکار کر دیا، تمہارے کفر کی وجہ سے تم پہ خدا کی لعنت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے معلوم ہوا
کفر سے پہلے ایسی کوئی چیز ان میں موجود تھی جو مقام مدح تھی، مقام عیب نہیں تھی، وہ بالکل ایمان تھی، کفر اور شرک نہیں تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ نبی کی برکت سے بات سمجھ آ گئی۔ بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کے کس کی تائید کی ہے؟ کل آپ نے اصول پڑھا، جو بات صحیح ہو تو اللہ تائید فرماتے ہیں، جو غلط ہو تو تردید فرما دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ان انتم الا بشر مثلنا، مشرک انبیاء کو کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح کیا ہو؟ انسان ہو۔ تو انبیاء نے کیا کہا؟ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم واقعی انسان ہیں۔ بات ٹھیک تھی نا؟ بریلوی کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت کا مشرک بھی کہتا تھا کہ نبی بشر، آج کا بھی گستاخ کہتا ہے کہ نبی، ہم کہتے ہیں کہ ان کی بات ہمارے ساتھ نہیں ملتی، ان کی باتیں تمہارے ساتھ ملتی ہیں۔ اس وقت کا مشرک کہتا تھا نبی ہو اور بشر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کا مشرک بھی کہتا ہے نبی ہو اور بشر ہو، یہ بھی وہ کیا کہتے تھے؟ نبی ہو اور بشر ہو۔ نبی کون ہوتا؟ فرشتہ ہوتا نا۔ فرشتہ کون ہوتا ہے؟ تو وہ باتیں کرتے تھے جو تم کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے تم ہمارے جیسے۔ اس پہ استاد جی کا مستقل بیان موجود ہے، نبی اور امتی میں فرق کیا ہے۔ ہم نبی کو انسان مانتے ہیں، لیکن کون کون سی خصوصیات ہیں جو اللہ کے نبی کے اندر موجود ہیں؟ اگر کسی علاقے میں اہل بدعت موجود ہوں، بریلوی موجود ہوں اور ان کا زور ہو، وہاں جا کر آپ یہ نہ کہیں اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں، اللہ کے نبی مختار کل نہیں، اور جو حاضر ناظر مانتا ہے کافر ہے، جو نبی کو بشر نہیں مانتا کافر ہے۔ اگر ایسا بیان کیا تو آپ کا پہلا اور آخری بیان ہوگا۔ بس کچھ دیر کے لیے اپنا علم چھپا لیں، کتمان حق کا تھوڑا سا آپ ارتکاب فرما لیں، وہ بیان کریں جس کی وجہ سے آپ کے قریب ہوں۔ نبی امتی میں فرق بیان کریں، آپ مسئلہ توسل، اور اسی طرح آپ کیا بیان کریں؟ حیات النبی۔ ابھی تقریباً اس سے بریلوی بہت قریب آتے ہیں۔ ابھی 2 ماہ قبل ہمارا علاقہ مظفر گڑھ، وہاں میں گھر گیا ہوا تھا، جمعہ کا دن تھا، مغرب سے 10 منٹ پہلے ایک غیر مقلد اس نے ہمارے مسجد کے امام کو تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ تبلیغی تھا، فضائل اعمال میں یوں ہے، فضائل صدقات میں یوں ہے، فلاں ہے۔ میں گھر گیا تو اس نے مجھے بلا لیا۔ عصر کے بعد ہم شروع ہوئے۔ وہ جو غیر مقلد تھا وہ حفظ کی کلاس کا میرا کلاس فیلو تھا، ہم نے حفظ اکٹھے کیا، 8-9 سال بعد ملاقات ہوئی، تو چلتے چلتے فضائل اعمال میں یوں ہے، فضائل صدقات میں یوں ہے، میں نے سارے اشکالات اس کے دور کیے۔ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سارے طور طریقے سیکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب تک بندے کو شرح صدر نہ ہو، بندے کو اپنے مسلک کا یقین نہ ہو، اس کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تجھے طریقے نہیں آتے تو کسی کو خراب نہ کیا کر۔ اس نے کہا میں اپنا مولوی لے آتا ہوں۔ میں نے کہا جا کر لے آ۔ اب ہمارا علاقہ اکثریت بریلوی کا ہے، ابھی نوجوانوں کے یعنی کافی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اکثریت بریلوی کی ہے۔ خیر میں نے پوچھا کہ کس کو لے گا؟ اس نے کہا ہماری مسجد کا امام ہے، میں اس کو لوں گا۔ میں نے کہا عالم ہے؟ کہتا جی ہاں عالم ہے۔ میں نے کہا اس کو جا کر لے آ، اور ساتھ ہی بتا دینا کہ ہمارا کلاس فیلو ہے، دارالعلوم کبیر والا سے دورہ حدیث کیا، 1 سال مولانا الیاس گھمن کے پاس پڑھا ہے، 3 سال سے وہاں پڑھاتا ہے، اس کو بتانا پھر لے آنا۔ خیر وہ چلا گیا تو مغرب کے بعد اب دجل دیکھو، میں نے فوراً استاد جی کو فون کیا۔ تو تبلیغی بریلویوں کا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، مناظرہ نہیں کرتے، تو بہت سارے بریلوی پیچھے ہٹ جانے تھے۔ تبلیغی کو اس نے ویسے خراب کیا ہوا تھا، اگر یعنی بالکل ضرورت بن چکی تھی۔ میں نے فون کیا استاد جی یہ صورتحال ہے، فرمائیں۔ اس نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فلاں احباب کہہ رہے ہیں آپ صبح تک معطل کر دیں، ہمارے پاکستان کے علماء ہیں تو صبح کر لیں گے۔ اس نے فرمایا کہ نہیں آپ کرو، اللہ کا نام لو اور ان باتوں کا خیال کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس چند کتابیں تھیں، وہ کتابیں لے کر ہم پہنچ گئے۔ علاقہ ہمارا اپنا ہے بریلوی۔ خیر وہ مغرب کے بعد کتابیں لے کر نہیں ہے، ان کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ گفتگو صبح کریں گے، کتابیں لے کر نہیں ہے، ویسے آ گئے۔ اب دجل اور کذب کی انتہا دیکھو، 8 بجے وہ پہنچ رہے ہیں، 7:45 بجے فورٹ آباد سے مناظرہ کہاں؟ مظفر گڑھ، اور میسج کہاں سے؟ 8 بجے وہ خود پہنچے ہیں، 7:45 بجے فورٹ آباد سے میسج پہنچا غیر اہل حق کو ایک اور فتح مبارک، اہل حدیث کو ایک اور فتح مبارک۔ مشہور دیوبندی عالم مولانا محمد الیاس گھمن کے شاگرد اور ان کے مدرسے کے استاد مولانا عاطف معاویہ غیر مقدس سے مناظرے میں فرار۔ 8 بجے خیر آ گئے، کتابیں نہیں تھی، انہوں نے تو سمجھا تھا شاید نہیں ہوگی، ہمارے پاس کتابیں موجود تھی۔ خیر 8 بجے ہم شروع ہوئے، تقریباً 11:30 تک رات۔ اب دیہات کا ماحول تھا، اچانک طے ہوا، بالکل بستی ہے، وہاں آڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں، ویڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکا، اس کا ہمیں بہت افسوس ہوا۔ خیر جو اس پہ استاد ایک فرماتے ہیں نا کہ بندے کو دلیل ایسی قوت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے فریق مخالف بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ اب وہ بریلوی تھے نا، میں نے ان کے مطابق گفتگو کی، اس نے صحیح بخاری کی روایت پیش کی حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ آپ رفع دین کرتے تھے، مسئلہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جب روایت پیش کی تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا، اس نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، میں نے کہا صحیح بخاری کا اس نے ٹائٹل تو پڑھا ہے
असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अंदर नहीं पढ़ी, अंदर हाशिए पे लिखा हुआ है असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह मुतलकन कहना तहक्कुमुन ला यजूज़ु तक़लीद फ़ी, ये सीना जोरी है जिसमें तकलीद करके मुशरिक नहीं बनना चाहिए। असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अब उसने पेश की किसको? अवाम को तो नहीं पता सही बुखारी असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह क्या होती है। मैंने मुअत्ता इमाम मोहम्मद उठे जानबूझ के, मैंने कहा इसने पेश की सही बुखारी, ये मेरे हाथ में किताब है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की मुअत्ता इमाम मोहम्मद। आपको पता है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आदमी थे। मैं यहाँ से उस्ताद जी का फ़ौरन बयान सुनकर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कुछ हमारे पास मौजूद है ये सिर्फ़ और सिर्फ फैज़ और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है हमारे मुरब्बी हमारे शेख हज़रतुल उस्ताद मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हाफिज़हुल्लाह की हज़रत का बयान सुनकर गया था। मैंने कहा शायद आपके इल्म में ना हो ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कौन है। ये इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, ये एक पहली टर्म थी, इतना बड़ा आदमी है। इन्होंने किताब लिखी, गालिबन सियर सगीर थी ये, गालिबन किताब लिखी। एक गैर मुस्लिम ने किताब पढ़ी और मुसलमान हो गया। किसी ने कहा कि तू तो लोगों को इस्लाम से हटाता था, खुद मुसलमान हो गया, लोगों को इस्लाम से मुतनफ़िर करता था, तूने खुद कैसे कलमा पढ़ लिया? कहने लगा मैंने मुसलमानों के एक इमाम मोहम्मद नामी शख्स की किताब पढ़ी, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ जिस उम्मत के छोटे मोहम्मद का ये इल्म है, इस उम्मत के बड़े मोहम्मद का इल्म कितना होगा। ये पढ़ी और मुसलमान हो गया। जब मैंने वो खूब कुव्वत के साथ ये बात की ना तो गैर मुकल्लिद भी कहने लगे सुबहान अल्लाह। मैंने कहा हिंदू ने पढ़ी, गैर मुस्लिम ने पढ़ी, उसने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह करे आज कलमा गो नाम निहाद मुसलमानों को भी हिदायत की तौफीक मिल जाए। बस मैंने जब ये बात की ना उसके बाद 11:30 तक मौलवी साहब बिल्कुल संभल नहीं सके। इसके बाद उसे संभला नहीं जा सका। 11:30 बजे उसने तबलीग को बुलाया और उसने कहा कि देखो मैंने बिल्कुल खुलकर अवाम को अपने साथ लिया, अपना मौक़िफ़ समझाया, दलाइल दिए। इनका दावा क्या है, जवाब हमारा दावा क्या है। मैं फिर पूछता था मेरे दावे के मुताबिक दलील है, कहते हैं इनसे पूछो दावे के मुताबिक दलील। उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं पेश कर रहे। मैंने कहा कि रफ़-ए-दैन को हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, हमारा इख्तिलाफ़ है हमेशा का। मौलवी साहब एक रिवायत ऐसी पेश कर दें जिसमें हमेशा का जिक्र हो। मैं अभी इशा की नमाज़ रफ़-ए-दैन के साथ पढ़ूँगा। 4-5 टर्में तो उसने लगाई। एक पुलिस मुलाजिम खड़ा हो के दरमियान में, मौलवी साहब तेरी खच्चा मैंने समझ नहीं आ रही है। जो चीज़ वो मानता है तो बार बार वही पेश करता है। वो कहता है रफ़-ए-दैन साबित है, तो कहते हैं जी हाँ। वो कहता है हमेशा साबित नहीं, तो दलील ही पेश नहीं करता। खैर 11:30 तक उसको खूब रगड़ा। 11:30 बजे उसने तबलीग को बुलाया कि खुदा के लिए अभी हमारे ज़ामिन बन जाओ, हमें जाने दो, हम तैयारी करके फिर आएंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा आज चले जाओगे इंशाअल्लाह, फिर नहीं होगे। और समझ खैर उनके जाने के बाद जो बात मैं समझाने लगा था, अब बरेलवी थे ना, तो अब उनको ये समझाया कि रफ़-ए-दैन तर्क क्या, ये नहीं। मैंने कहा देखो आज आपने फरमाया, तबलीगी हज़रात ने, मैंने गुफ्तगू कर ली। अब बरेलवी सारे लड़के भी मौजूद हैं, सारे लोग भी मौजूद हैं। आइंदा अगर ये गुफ्तगू करे मैं रफ़-ए-दैन पे नहीं करूँगा। हम अल्लाह के नबी को कब्र में ज़िंदा मानते हैं, ये नहीं मानते। हम कहते हैं हुजूर के वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह कबूल करते हैं, ये कहते हैं शिरक है। अगर आइंदा गुफ्तगू करे या गुफ्तगू तय करना हयातुन नबी पे या गुफ्तगू करना मसला तवस्सुल पे। मैंने 20 मिनट सिर्फ लगाए अकीदा हयातुन नबी और मसला तवस्सुल पे। तवस्सुल को मैंने ज़ोर के साथ बयान किया। बरेलवी ने कहा मौलाना साहब आप जाएँ, अब अगर इधर आएंगे तो हम खुद देखेंगे। बात समझ आ गई? तो अब तो हयातुन नबी हमारा अकीदा नहीं है, तवस्सुल तो ज़रूरी जाकर ऐसी बात करने जिसकी वजह से हमसे दूर हो जाएं। पहले ऐसी बातें करो जिसकी वजह से वो क्या करें, अल्लाह के नबी के इश्क वाला। बहरहाल उस्ताद जी के इस पे बयान मौजूद है, नबी और उम्मती में फ़र्क। वो आप बयान सुने ताकि आपको पता चले कि नबी और उम्मती में फ़र्क कितने हैं, और देखें कि अगर बरेलवी में बयान करें तो बरेलवी मानते कैसे नहीं। जी बहरहाल बात कहाँ से चली थी? हाँ, उन्होंने 2 काम किए थे, इन्नहनु इल्ला, तो जो उन्होंने कहा कि तुम बशर हो, उन्होंने क्या कहा, इन्नहनु इल्ला बशरुन वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी। तुम बशर मानते हो, नबी नहीं मानते। हम बशर भी हैं, हम नबी भी हैं। तो जो इतनी कई मिसालें मौजूद हैं जो कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल जी देखें हदीस मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली, हो सकता है वो कहें कि ये तो पहली शरीयतों का हुक्म है, हमारी शरीयत का तो शराय मन क़ब्लना का हुक्म भी आप पढ़ चुके हैं। कभी ऐसा होता है कि हुक्म पहली शरीयत में भी होता है, हमारे कुरान और हदीस में उसकी तईद होती है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना। कभी ऐसा होता है कि उनकी शरीयत का हुक्म होता है, हमारी शरीयत उसकी तरदीद करती है, कुल ला अजिदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रमन 8वें पारे में। नंबर 3, कभी ऐसा होता है मसला सिर्फ़ तौरात या इंजील में होता है, हमारे कुरान में तईद तरदीद कुछ भी नहीं होती, उस सूरत में ये जायज़ नहीं होगा उसको मानना। नंबर 4, उनकी किताब में भी हो, हमारी किताब में कुरान और हदीस में उनका वो अमल या अकीदा मनकूल हो,
لیکن اس پہ کسی قسم کی تردید موجود نہ ہو، منسوخ ہونے کی نص نہ ہو، تو بھی وہ بھی کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا۔ یہ سارے حوالے موجود ہیں کہ جب کوئی ایسا عمل ہو جو پہلی شریعتوں کا ہو اور ہماری شریعت میں بغیر کسی تردید کو ہو تو وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ جی حدیث مبارکہ دیکھیں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ نمبر 517 اس پہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، حضرت آدم نے اللہ سے دعا کی تھی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ تجھے واسطہ اس محمد عربی کا مجھے خطا کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے پوچھا تھا، یا آدم کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، ابھی تک تو میرا محمد دنیا میں نہیں آیا، آپ اسے کیسے پہچانتے ہو؟ حضرت آدم نے فرمایا، اے اللہ لما خلقتنی بیدک، آپ نے دست قدرت سے مجھے وجود دیا، ونفخت فی من روحی، میرے جسم میں آپ نے روح ڈالی، فرأیت رفعت راسی، جب میں حرکت کرنے کے قابل ہوا سب سے پہلے میں نے سر کو اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، ایک نام تیرا تھا، ایک محمد الرسول اللہ کا تھا، فعرفت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنے محمد عربی کا نام دیکھا، مجھے اندازہ ہو گیا آدمی اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو نے جو اپنے عرش پہ اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا، دلیل ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا، صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل سچ کہا، انہ لاحب الخلق الیہ، کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھے محبت ہے تو محمد عربی کی ذات سے ہے، چونکہ تو نے مانگا مجھ سے ہے، وسیلہ محمد کا دیا ہے، میں خدا تجھے معاف بھی کرتا ہوں۔ ولولا محمد ما خلقتک، آدم اگر تجھے معافی ملی ہے یہ بھی برکت محمد کی ہے، اگر تجھے وجود ملا ہے تو یہ بھی برکت حضرت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت آدم نے وسیلہ کب دیا؟ بعض حضرات کہتے ہیں حدیث موضوع ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حدیث کے الفاظ اگرچہ ثابت نہ ہوں لیکن معنی بالکل ٹھیک ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کو بنایا، سبب کون؟ اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، معنی اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ غیر مقلد مماتی دو اشکال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ دعا حضرت آدم کی یا یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس میں وسیلے کا ذکر اور حدیث میں وسیلے کا ذکر۔ اگر وسیلے کا ذکر ہوتا تو قرآن میں بھی معلوم ہوا قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی چیز کا قرآن میں مذکور نہ ہونا، حدیث میں مذکور ہونا، اگر یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن کے خلاف ہے، پھر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس پہ بھی اسا جی کا مستقل بیان موجود ہے۔ قرآن اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کا آپس میں ٹکراؤ ہے یا قرآن و حدیث ایک دوسرے کی شرح ہیں؟ بہرحال اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال قرآن کریم میں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت فرمایا۔ کن کو؟ اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی بیٹھے، حضرت علی چادر کے نیچے لے لیا، فاطمہ حسن حسین چادر کے نیچے لے لیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، اللہ علی حسن فاطمہ حسین یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، آپ ان کو بھی پاک فرما دیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت خدیجہ نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین ان کو اہل بیت نہیں مانتا، اگر یہ بھی اہل بیت ہوتے تو قرآن میں ذکر ہوتا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین ان کو تو اہل بیت مانتا ہوں، نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا، اگر یہ بھی اہل بیت ہوتے یہ بھی چادر کے نیچے ہوتے۔ یہاں تو حضرت عائشہ نہیں ہے، یہاں تو حضرت حفصہ خدیجہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نبی کی بیویوں کا اہل بیت ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، نبی کی بیٹی، نبی کے داماد، نبی کے نواسوں کا اہل بیت ہونا پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے۔ قرآن بھی ہمارا ایمان ہے، حدیث بھی ہمارا ایمان ہے۔ جن کا اہل بیت ہونا قرآن سے ثابت ہوگا ہم ان کو بھی مانیں گے، جن کا اہل بیت ہونا حدیث سے ثابت ہوگا ہم ان کو بھی مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں بیائی ہی اسی طرح اگر بغیر وسیلے کے دعا ہو جیسے قرآن میں ہو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اگر وسیلے کے ساتھ دعا ہو جیسے حدیث میں ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم حدیث کی وجہ سے قرآن کا بھی انکار نہیں کرتے اور قرآن کی وجہ سے حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے۔ دوسرا اس پہ اشکال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، میں نے آدم تجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں نے محمد کو پیدا کرنا تھا۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا، اور یہ حدیث کہتے ہیں کیوں پیدا کیا۔ اب معنی ایسا کریں گے، تقریر میں معنی ایسے کریں گے، اگر سمجھدار آدمی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ کتنا فرق ہے۔ معنی کیا کریں گے؟
قرآن کہتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، حدیث کہتی ہے میں نے انسان کو پیدا کیا حضرت محمد کی وجہ سے۔ قرآن کیا کہتا ہے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ حدیث کہتی ہے میں نے حضرت محمد کو پیدا کیا، میں نے انسان کو پیدا کیا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں فرق بالکل واضح ہے، دنیا میں ایک ہوتا ہے کسی چیز کا سبب، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مقصد۔ سبب اور مقصد میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہوتا۔ آپ سے کوئی بندہ پوچھے مولوی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ یا دوسرے لفظوں میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب آپ یہاں کیوں آئے تھے، تو میں کیا کہوں گا؟ مجھے استاد جی نے حکم فرمایا۔ میں کیا کہوں گا؟ کس نے کہا؟ آپ سے کوئی پوچھے مولانا صاحب کیوں آئے تھے، آپ کیا کہیں گے؟ سبق پڑھانے کے لیے۔ تو ایک آدمی اٹھے کہنے لگا دیکھو جی استادوں شاگردوں کی بات نہیں ملتی، استاد سے پوچھو وہ کہتے مجھے استاد نے کہا، شاگردوں سے پوچھتا وہ کہتے سبق پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں دنیا میں ایک ہوتا ہے انسان کے آنے کا سبب، ایک ہوتا ہے آنے کا مقصد۔ اگر استاد جی حکم نہ فرماتے میں نے یہاں نہیں آنا تھا، اگر سبق نہ پڑھانا ہوتا تب بھی یہاں نہیں آنا تھا۔ دونوں میں کسی قسم کا تعارض نہیں۔ جب آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں ہے، میں نے آنے کا سبب بیان کیا۔ جب آپ نے آپ سے پوچھا کیوں آئے تھے، تو آپ نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، ایک اس کا سبب اور ایک اس کا مقصد۔ سبب نبی کی ذات ہے اور مقصد عبادت ہے۔ جی آگے دیکھیں، دلائل قسم ثالث، کسی انسان سے دعا کرانا اس کی دنیاوی زندگی میں، یہ بھی وسیلہ کی کیا ہے؟ قسم ہے۔ آپ سے بندہ کہتا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، یہ بھی کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی ممبر پہ تھے، ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں وگرنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ دوسرے جمعے آیا، یا رسول اللہ اب ہم ہلاک ہو جائیں گے اگر بارش نہ رکی تو۔ پہلے کیا دعا تھی؟ اگر بارش نہ آئی تو ہلاک، اب کیا؟ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، بارش پھر رک گئی۔ تو یہ ہے زندہ آدمی سے دعا کرانا، یہ بھی ایک وسیلہ کی قسم ہے۔ نمبر 4 دیکھیں، کسی انسان کی دنیاوی زندگی میں اس کے وسیلے سے دعا کرنا، جب تک دنیا میں موجود ہو اس کے وسیلے سے۔ یہ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی ہے، نبی کے علاوہ دوسرے کے بارے میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنکھوں سے نبینا تھا۔ مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ آ کر کہنے لگا حضور اللہ سے دعا فرمائیں اللہ میری آنکھوں کو ٹھیک فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، دنیا میں صبر کرے اللہ اس کے بدلے میں بہتر دے گا، اگر کہتا ہے میں دعا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ دعا فرمائیں، آخرت میں دیکھ لیں گے، فی الحال دنیا، آخرت میں دیکھ لیں گے، فی الحال دنیا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک غیر مقلد گیا، آنکھوں سے نبینا تھا، کہنے لگا جی حضرت جی میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اس کو بیان میں اکثر کہتا تھا قرآن میں طویل نہیں کرنی چاہیے، جیسے قرآن میں ہو ویسے مان لیں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ حضرت کے پاس چلا گیا، حضرت کو جا کر کہنے لگا حضرت جی میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا کہ میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا، آپ کرنا چاہتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا یہ کوئی بات ہوئی؟ حضرت نے فرمایا کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ ہدایت پہ آ جائیں گے، تب بھی آپ نے جنت میں نہیں جانا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہدایت پہ آ گئے تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اس کا یہ مطلب نہیں۔ حضرت سمجھ اگر ہدایت پہ آ جائے جنت میں پھر بھی نہیں جائے گا، کیوں؟ جنت میں اندھا جائے گا تو وہاں بھی اندھا۔ اس نے کہا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں مطلب اور ہے۔ فرمایا کہ مطلب کو چھوڑو، اگر ہم کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت کے بارے میں فرمایا یہ مطلب نہیں، یہ ہے، کہتے ہیں طویلیں چھوڑو قرآن کے زہر کو مانو، اگر اپنی باری ہے جنت میں نہ جانے کی تو کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ بہرحال اللہ کے نبی نے صحابی کو فرمایا اگر کہتے ہو صبر کر لو، اگر کہتے ہو دعا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ دعا فرما لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس طرح کرو، آپ جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر خدا سے یوں دعا مانگو۔ وسیلے کو شرک کہنے والے ان کو ان احادیث میں غور کرنا چاہیے، کیا کبھی اللہ کا نبی بھی وسیلے شرک کی تعلیم دے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جا دعا کر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پیارے نبی کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ وہ آدمی چلا گیا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، بار بار یہ جملے کہتا رہا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ ایسے درد کے ساتھ جملے کہہ رہا تھا ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی ہوں گی۔ ففعل الرجل فبرأ
ادھر اس کی دعا ختم ہوئی نہیں، اللہ نے اس کی آنکھوں کو پہلے ٹھیک فرما دیا۔ اب اس حدیث میں مشہور ایک اشکال ہے سندھی اعتبار سے، وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تمام حضرات تشریف رکھیں گے، کسی نے اٹھ کر جانا نہیں۔